مولا کی زبان سے اتنا جملہ نکلا اور نہر القمہ اسی وقت خشک ہو چکی. یہ نہر فرات کی، نہر القمہ کی مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور سامنے مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے. باقی انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب بیان کریں گے امام زمانہ کا مقام. آپ دیکھیں کہ نہر میں ایک علم نما یہاں پہ علم گاڑ رکھا ہے پانی میں. یہ ایک نشانی ہے کہ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نہر میں گئے تھے نہر القمہ میں، تو وہاں پر مولا نے اپنے علم کو نصب کیا تھا پانی میں. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ محمد نے سورج کو کیسے، چاند کو دو ٹکڑے کیسے کیے، علی نے سورج کو کیسے پلٹایا. منطقی فلسفی سوال کرتے ہیں. غازی نے علم کو بہتے ہوئے پانی میں کیسے گاڑا. تو لوگوں، منطقیوں، فلسفیوں، سن لو، جس وقت آخری محمد آئے گا وہ چاند کے دو ٹکڑے بھی کر کے دکھائے گا، سورج کو پلٹا کر کے بھی دکھائے گا، اور بہتے ہوئے پانی میں علم نصب کر کے بھی دکھائے گا. تو یہ جو یہاں پہ جو آیت لکھی ہوئی سورہ قصص کی، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں. یہاں سامنے آپ کے امام زمانہ کی مسجد ہے. یہ مسجد ہے امام زمانہ علیہ السلام، مقام امام زمانہ علیہ السلام. امام زمانہ کو کسی نے یہاں دیکھا، امام زمانہ ایسے ہر امام آئے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، تو امام زمانہ امام وقت بھی اپنے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. امام کو کسی نے دیکھا تھا یہاں پر، امام نماز پڑھ رہے تھے، امام یہاں سے جاتے ہیں اپنے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے. اب امام زمانہ ہے، ہم لوگ امام کے غلام ہیں. ہم لوگ امام کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا العجل العجل، آپ آ جائیے، جلدی آ جائیے. اب سوال یہ ہے، کربلا میں ہم لوگ، سوال یہ ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے ہم العجل العجل کہتے ہیں کہ مولا اب آپ آ جائیے، ہم غلام تیار ہیں، کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا کہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکے، امام کے غلام بن سکے؟ اس طرح ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یا صرف العجل العجل عریضہ لکھ کر کے ڈال رہے، مولا آپ آ جائیے، جلد ظہور کیجیے، جلد ظہور کیجیے. ایسے تو کوفے والوں نے بھی خط لکھا تھا امام حسین کو، اپنے وقت کے امام زمانہ کو. اور امام حسین جب آئے ہیں تو امام حسین بونی لے کر گئے خط کی بھری ہوئی، بوریاں بھری ہوئی تھی خطوں کی. حر کے سامنے امام حسین نے پیش کر دیا، یہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، یہ تمہارے خط ہیں. تو عزیزوں، امام زمانہ کے سلسلے میں جو عریضہ لوگ ڈالتے ہیں، امام زمانہ کو بلاتے ہیں، امام زمانہ کو بلانے سے پہلے اپنے گھر کو اس طرح کا بنا لیں، اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیں کہ امام کے غلاموں میں شامل ہو سکے. اگر امام زمانہ آپ کے گھر میں آ جائیں تو امام زمانہ کو گھر میں روکنے کے لیے اس طرح کا عمل کریں کہ امام زمانہ آپ کے گھر میں آ کر رک جائیں. عزیزوں، امام زمانہ کو یاد کریں. امام زمانہ کہتے ہیں کہ حیف ہے ان شیعوں پر کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور ہمیں یاد نہیں کرتے. پورا دن گزر گیا، 24 گھنٹے میں ہمیں سب کچھ یاد ہے، ہم وقت کے امام کو بھول بیٹھے. ذرا انصاف سے بتائیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں. جب ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں گے، امام زمانہ ہماری تمام پریشانیاں دور کر دیں گے. امام زمانہ کو یاد کریں، 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکالیں وقت کے امام کے لیے. امام سے گفتگو کیا کریں، سرگوشی کیا کریں، امام سے باتیں کیا کریں. جب آپ امام سے باتیں کریں گے تو امام آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور امام زمانہ آپ کی باتوں کا جواب دیں گے. عزیزو، امام النقی علیہ السلام کی آپ لوگ زیارت کر کے آئے. امام النقی علیہ السلام کے زمانے میں امام کا ایک چاہنے والا کوفے میں رہا کرتا تھا، صحابی تھا مولا کا، کوفے میں رہتا تھا. اس نے خط لکھا کہ مولا میں بہت دور رہتا ہوں، آپ سامرہ میں رہتے ہیں، اور آپ تک پہنچنے کے لیے کافی وقت دن لگ جاتا ہے، لہٰذا کبھی کبھی کچھ مسائل میں الجھ کے رہ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا اس کا جواب کیا دوں. خط لکھا اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو. امام نے اس کے خط کے جواب میں لکھا، ان کانت لکا حاجت فتحرک شفتک، جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تم اپنے ہونٹوں کو حرکت دو. تمہارے منہ سے نکلی آواز تمہارے کان تک جو پہنچتی ہے، کان تک پہنچنے سے پہلے تمہاری باتیں مجھ تک پہنچ جاتی ہیں. جب ہم امام زمانہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہمیں کسی آبا بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. آپ امام زمانہ کو یاد کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی امام زمانہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ مقام ہے صاحب الزمان، سامعین زیارت کریں یہ مقام کی.
یہ ہے سارا اندر کسے ہیں پانی صاحب زمان کا قافلے کے ساتھ آئے ہوئے تھے، پاکستانی اور انڈین دونوں قافلے کے ساتھ ہیں زیارات میں۔